بار بار میں بیان میں ایک چیز ذکر کرتا ہوں کہ مہذب قومیں تھیں, دنیا پہ ان کی حکومت ہے, ترقی یافتہ قومیں ہیں, تہذیب یافتہ کہتے ہیں اپنے آپ کو. ارے بھائی آپ کیسے تہذیب یافتہ ہیں؟ آپ تو زنا بھی کرتے ہیں, آپ تو ہومو سیکچولیٹی کو معاشرے میں فروغ دے رہے ہیں, خود بھی کر رہے ہیں اور کرتے بھی ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے ابا کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں. ویسے آپ سارا دن تھینک یو کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے, بڑے اچھے اخلاق ہیں. بوڑھے باپ اور بوڑھی اماں کو آپ گھر میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کے ہاں بچے پہلے پیدا ہو رہے ہیں اور ابا اماں کی شادی بعد میں ہو رہی ہے. بچے ابا اماں کی شادی میں تمبو لگا رہے ہیں بیٹھ کے. ہمارے ہاں یہ بےغیرتی کا تصور ہے. بولو بھائی کہیں شادی میں جاؤ اور جو تمبو لگا رہا ہو, کرسیاں لگا رہا ہو, کہیں گے یہ میاں بیوی کے بچے ایڈوانس میں پیدا ہو گئے تھے. آپ اس شادی کو چھوڑ کے آ جاؤ گے. یار کیا مجھے کیا سمجھا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ نشے وہ کر رہے ہیں, کوئی چرسی کو اپنی بیٹی دو گے آپ؟ شرابی کو دو گے؟ وہ ہر آدمی ان میں شراب پیتا ہے, ہر آدمی زنا کرتا ہے, بے تحاشا وہاں لڑکوں سے بدفعلی, لڑکیاں لڑکیوں سے بدفعلی, خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی. طہارت کے حکام ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے. طہارت کے حکام اب ہونا تو یہ چاہیے ہم ان کو فالو نہ کریں. ہم کہہ رہے ہیں لعنت بھیجتے ہیں ایسے معاشرے پر. لیکن وہ بڑے ہوشیار تھے. دنیا میں جو دادا ہوتا ہے نا محلے کا, وہ دیکھو جب کسی ماتحت غلام پہ الزام لگتا ہے وہ سوری کرتا ہے. بڑے لوگوں پہ جب الزام لگتا ہے نا تو وہ سوری بولو نا نہیں کرتے, تھوڑی سوری کرتے ہیں. ان کو پتا ہے ہم نے سوری کیا تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی. وہ کیا کرتے ہیں, تہذیب کی ڈیفینیشن کو چینج کر دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, تہذیب کی ڈیفینیشن کو اپنے حساب سے کاٹ چھانٹ کے بنا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس ایکچولی اس سے کیا ہوتا ہے, اگر کسی سے آپ کا سیکشل ریلیشن ہو جائے بغیر میرج کے تو کیا ہے, وہ اس میں کیا خرابی, یہ کیا ہے اس میں ہو کیا رہا ہے؟ اگر بچے پہلے پیدا ہو جائیں تو کیا ہو گیا اس میں؟ اگر ہومو سیکشولیٹی ہو رہی ہے, میں کہتا ہوں بھائی یہ کام تو گدھا بھی نہیں کرتا. آج کل چونکہ یہ قانون پاس ہوا ہے نا, اس لیے میں اس کے خلاف زیادہ چیخ رہا ہوں. یہ کام گدھا بھی نہیں کرتا ہے. کبھی دیکھا گدھے میں میل کو آپس میں ریلیشن کے لیے؟ اچھا نہیں لگ رہا مجھے یہ باتیں کرنا, لیکن یہ ہماری اسمبلیوں میں قانون پاس ہو گیا. یہ جو کام گدھے گھوڑے کتے بلے نہیں کر رہے, وہ کام اسمبلیوں میں اس کو قانونی حق دیا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مذہب جب چھوڑو گے نا تمہارا یہ انجام ہوگا. خدا کی قسم, مذہب صرف آخرت کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں انسان اور گدھوں میں فرق کرنے کے لیے بھی کیا چیز چاہیے؟ اسلام چاہیے ہمیں. اسلام کے علاوہ ہمارے پاس انسان بننے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اب تو میں ہندوؤں سے کہہ رہا ہوں, سکھوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا خاندانی نظام بچانا ہے, انسانوں کی طرح زندگی گزارنی ہے. خدا کی قسم تمہارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے, ورنہ تمہاری اولادیں بھی لڑکا لڑکے سے, لڑکیاں لڑکیوں سے, تمہارا سارا فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا. جانوروں میں ہمیں دو قسم کے جانور ملتے ہیں, ایک جوڑے بنا کے رہتے ہیں اور ایک بغیر نکاح کے رہتے ہیں. تو جو پیئرنگ کر کے رہتے ہیں وہ ذرا مہذب لگتے ہیں, وہ وفادار ہوتے ہیں. گدھے گھوڑے تھوڑی وفادار ہوتے ہیں. آپ گدھے سے پوچھیں تیری کتنی اولاد ہے, اس کو پتا ہوگا. ہمیں کیا پتا, ہمارے اتنے لوگوں سے ریلیشن ہوا ہے, اتنی گدھیوں سے ریلیشن ہوا ہے, ہمیں کیا پتا یار. گدھی کو پتا ہوتا ہے یہ میرا بچہ ہے, گدھے کو نہیں پتا ہوتا. جس معاشرے میں میرج سسٹم ختم ہو جائے اس میں باپ کو نہیں پتا ہوتا میری اولادیں کتنی ہے, نہ بیٹے کو پتا ہوتا ہے. جس معاشرے میں نکاح کا رواج ہوتا ہے وہاں سوسائٹی مضبوط ہوتی ہے. صرف باپ کا نہیں, چچا کا بھی پتا ہوتا ہے, تایا کا بھی پتا ہوتا ہے, بھابھی کا پتا ہے, نند کا پتا ہے, جٹھانی کا پتا ہے, خالہ کا پتا ہے, پھپھی کا پتا ہے, بھتیجوں کا پتا ہے, بھانجیوں کا پتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میرا خیال نہیں آ رہی ہے سمجھ میں.